اوکے جی، ویلکم بیک ونس اگین. ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسف صاحب، سامیہ بھی موجود ہیں. اچھا سامیہ، یوسف بھائی کے حوالے سے یار کچھ اور بتائیں. آپ نے ذائچہ ان کا بنایا ہے اتنا. جی بالکل، میں قسمت کے حوالے سے بتائیں. میں خود بڑا امپریس ہوں اس کمپیوٹر کو دیکھ کے، اب تو زندگی بڑی آسان ہو گئی. اچھا جی، میں ان کے ذائچے سے بہت امپریس ہو رہی تھی. فاروق ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہی از بلیسڈ ود زبردست قسم کا جوپیٹر، زبردست قسم کا سیٹرن ایگزالٹیڈ، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ سیاست دانوں والا نہیں ہے، ان کے اندر پیدائشی پولیٹیشین مزاج ہے. ان کی پرسیپشنز، ان کی کیلکولیشنز ایسی صحیح ہوتی ہوں گی جب یہ سسٹم کے بارے میں کرتے ہوں گے. اچھا، دکھی ہوتے ہیں مطلب ان کے اس میں؟ کیونکہ میں نے انہیں کبھی I haven't seen him down. نہیں، یہ بڑا ببلی قسم کے ان کے سائنز ہیں دونوں، اور بڑی آپٹیمسٹک اپروچ والے سائنز ہیں. جھوٹ یہ لوگ بول نہیں سکتے، سچ ان سے چھپ نہیں سکتا. اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں اٹھانا پڑتا ان کو؟ آئی تھنک نہیں، یہ بڑے اسٹرانگ ہیڈڈ آدمی ہیں. ڈپلومیٹک ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. آؤٹ اسپوکن، بلنٹ اور ویری اسٹریٹ فارورڈ، جو کہ خوبی بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم شاید اپنے لیے کبھی کبھی نقصان دہ ہو جاتا ہے. آئی تھنک اسی لیے آپ پولیٹکس میں چل نہیں سکے. اور میں نہیں چل سکا، میں ایک دم سے خوشامد نہیں. اچھا، اتنا وہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چل سکتا. سوچئے گا، کیونکہ آپ کو یہ جو وقت آ رہا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اسکرین پہ، کسی کے منشور پہ نہیں چل سکتا. یہ کچھ ٹائم، کچھ ایسی اپرچونیٹیز جن کو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں خود وزیر اعظم. نہیں، ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے. نہیں، مجھے ایسی قطن کوئی کیا پتہ نیشنل گورنمنٹ بن جائے تو کیا ہوگا. نیشنل گورنمنٹ بنے گی تو اچھے لوگ میں آپ کو ایک بات واضح کر کے بتا دوں کہ کسی نیشنل گورنمنٹ سے یہاں کام نہیں چلنا. اگر اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، اس میں فوج بھی شامل ہے، اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے، اس میں ہماری انڈسٹریل کلاس ایلیٹ بھی شامل ہے، جو ایلیٹ جو اس ملک کو رول کرتی ہے. اگر انہوں نے اس سارے سسٹم کو ریولوشنائز نہ کیا اور اس ملک میں ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہ ہوئی تو یہ لاوا ایسا پھٹ کے ہمارے منہ کو لگے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ سارے اپنی خوابوں میں مست اور جھوم رہے ہیں اور اپنے 100 فٹ اونچی دیواروں کے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جی یہاں کچھ نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی دے ڈونٹ ریئلائز کہ اسی جو جہاں آپ کو ہرا گھاس نظر آ رہا ہے اس کے اندر سے ہی لاوا ہوتا ہے. لیکن یوسف بھائی، آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، مطلب آپ MP رہے ہیں، اور ابھی پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جمہوریت سب کہتے تھے، جمہوریت آ گئی. چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے تھے، وہ آ گئی. اچھے کام بھی ہوئے، NFC ایوارڈ کنسنسس کے ساتھ سائن ہوا. گلگت بلتستان پیکج بھی آیا. لیکن مہنگائی عوام کے لیے جو ہے وہ اسی طرح ہے، لوڈ شیڈنگ اسی طرح ہے. آپ کیسے مستقبل دیکھتے ہیں؟ آپ اس پارٹی سے ایسوسیٹ ہیں. اب میں تو بڑا سمپل میری تھنکنگ ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس کے بعد روشنی ہوتی ہی ہوتی ہے. بالکل. آئی ایم ویری پازیٹیو، اور مجھے پتا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو بنایا ہے ان کی نیت بہت صاف تھی، اور وہ یہ ملک واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بنا ہے. اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بنا ہے تو پھر اس کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ جی. کیا ہوا؟ آپ نے اگر آپ کوئی کہے کہ جی پاکستان تو ٹوٹ گیا تو کیا ہوا؟ 2 اسلامی ممالک بن گئے. ایگزیکٹلی. اٹس ناٹ آج وہی بنگلہ دیش جو ہے ہر فورم میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہندوستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. یوسف بھائی، یہ واقعی میں آئی تھنک آئی ول ہیو ٹو ایگری وتھ سامیہ کہ شاید آپ کا پولیٹکس میں فیوچر ہے. اور میں نے ابھی ریسنٹلی میں نے یہ، کیونکہ میوزک کے ذریعے ہی انسان ایک میسج پھیلا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے غریب عوام کو اٹھانا چاہیے کہ اپنی رائٹس مانگو. یار تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ساتھ سراسر اوپر سے نیچے تک جاتی ہے بہت زیادہ. اور میں اقبال کی جو نظم ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، میں آج کل اس پہ کام کر رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طریقے سے عوام کے لیے. بالکل صحیح. اچھا بھائی، باتیں اتنی ساری ہو رہی ہیں، صبح صبح یوسف صاحب کو اتنا جذباتی بھی ہم نے کر دیا ہے، لیکن اگین باتیں انہوں نے بڑی اچھی کی ہیں، ٹو دا پوائنٹ کی ہیں. اینڈ ہم ہی لوگ ہیں جو اپنے ملک کا نام آگے بڑھا سکتے ہیں، خواہ ہم کسی بھی فیلڈ میں ہوں، چاہے آرٹ سے ریلیٹڈ ہو یا اور کوئی فیلڈ ہو. اچھا یوسف صاحب، کمنگ اب بہت کم ٹائم رہ گیا، جلدی سے سوال. فلمس دیکھتے ہیں آپ؟ بہت کم. پاکستانی فلمس دیکھتے ہیں؟ پاکستانی فلم کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں زیادہ. آپ یو ول بی سرپرائز واٹ آئی انجوائے اس پنجابی تھیٹر. اوکے. کون ہے آپ کے فیوریٹ ایکٹرس؟ کون ہے؟ سارے ہی ہیں، مطلب جو اس میں کچھ مطلب تھوڑا سا تھوڑی سی ولگیرٹی بھی ہوتی ہے، لیکن جو سینس آف ہیومر جو ہے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وین یو وانٹ ٹو ریلیکس تو میں کوئی ٹینشن والی چیز نہیں. انڈین فلمز مجھے اور پاکستانی فلمز دونوں ہی مجھے بڑی اسٹوپڈ لگتی ہیں. فرینکلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فار اینی پرسن ہو ہیز انٹیلیجنس یو کانٹ، آئی مین کیا آپ ایک ہی چیز 1930 سے چلائے آ رہے ہیں، آپ اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے. اور اب
اب تو یہ ہندوستان میں تو یہ ہو گیا کہ ان کی اتنا ویسٹرنائز وہ ہو گیا اب سارا بالی ووڈ. I tell you, I was in Delhi recently. وہاں لوگ اتنے پریشان ہیں کہ ہمارے کلچر کو کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہمیں دکھایا جا رہا ہے. بالی ووڈ از ناٹ واٹ انڈیا از. فرینکلی انڈیا میں بھی لوگ کافی کنزرویٹو ہیں, سب کچھ ہے. تو میں یہ فلم میں کوئی اتنی زیادہ نہیں دیکھتا, کوئی شوق. اچھا جی, یوسف بھائی کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ ایک پروگرام کر رہے ہیں جو پہلی مرتبہ انڈین میڈیا کے لیے سلیکٹ ہوا ہے. وہ پروگرام انڈیا میں دکھایا جائے گا, پہلا پاکستانی پروگرام ہوگا موسیقی کے حوالے سے. یوسف بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو, بہت بڑی اچیومنٹ. آفر آئی ہے, and I hope that PTV considers that because it is a great opening. انشاءاللہ مل رہی ہے. اپنے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں صبح جاگو دنیا میں جوائن کیا. یوسف بھائی اسپیشلی آپ کا, آئی نو کہ آپ لیٹ سوتے ہیں بہت, آپ کے لیے صبح اٹھنا ذرا مشکل کام ہوگا. نہیں, میں لیٹ بھی سوؤں, میں ہر 10 بجے میں اٹھ جاتا ہوں, لیکن آج مجھے 8:30 آج آپ کو جلدی اٹھنا پڑا. سامنے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑے انٹرسٹنگ باتیں بتائیں ذائچے کے حوالے سے. پریڈکشنز اب دیکھتے ہیں کتنی سچ نکلتی ہیں, مطلب 2011 تک کیا 2010 اور 11 اچیومنٹس کا سال ہے یوسف صاحب, ریوائول ہے 11 سال کے بعد. تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو بوتھ. اچھا جلدی سے آج کا سوال اور کل کے سوال کا رزلٹ بتاتے ہیں. کل کا سوال کچھ یوں تھا کہ کیا 18ویں ترمیم کے بعد کوئی آمر آئین کو نہیں بگاڑ سکے گا, ہاں یا نہیں؟ ہاں جی 38% لوگوں نے کہا, اور نہیں کہا ہے جی 62% لوگوں نے. اسٹرانگ پرسنٹیج ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ بگاڑ سکتے ہیں دوبارہ. اچھا جی, آج کا سوال جلدی سے بتا دوں, غور سے سنیے گا. پشاور میں دہشت گردی کے واقعات کیا امن و امان سے متعلق حکومتی دعووں سے عوام مطمئن نظر آتی ہے, ہاں یا نہیں؟ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں, عوام پہ چھوڑتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے. کل انشاءاللہ کچھ نئی باتوں کے ساتھ, کچھ نئی امیدوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اسی دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں. ہیو اے ویری نائس ڈے. خدا حافظ اینڈ بائے.